بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معجزہ قدرت الہی کا کرشمہ ہوتا ہے، جبکہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس جامع المعجزات ہے۔ پہلے انبیاء علیہ السلام کو جو معجزے عطا کیے گئے وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارک میں جمع ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے کئی جمادات و نباتات اور حیوانات سے متعلق ہیں۔ کنکریاں آپ کے ہاتھ میں تسبیح کرتیں، شجر و حجر آپ پر سلام بھیجتے، ہرنیاں آپ کو ضامن تسلیم کرتیں، اونٹ آپ سے افسانہ غم بیان کرتے۔ احادیث و سیرت مبارکہ کی کتب میں ایسے متعدد خوش نصیب درختوں کا ذکر بھی ملتا ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم کی اور مقام نبوت کو پہچانا۔ کئی درخت آپ کی پکار پر زمین کو چیرتے ہوئے دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور اقرار نبوت کی سعادت حاصل کی۔ تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عملی معجزات عطا فرمائے، لیکن سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہزاروں کی تعداد میں عملی معجزات کے ساتھ ساتھ ہمیشہ زندہ اور باقی رہنے والے عملی اور علمی معجزہ قرآن پاک بھی عطا فرمایا۔ جبکہ سفر معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا نہایت عظیم الشان واقعہ اور ماہر الکل معجزہ ہے۔ معراج کے لغوی معنی انتہائی عروج کے ہیں۔ دنیا میں جتنے انبیاء تشریف لائے ان کی شان اور مرتبے کے مطابق ان کی معراج ہوئی۔ کسی کو معراج آتش نمرود میں ہوئی، کسی کو کنویں میں ہوئی، کسی کو مچھلی کے پیٹ میں ہوئی، کسی کو ہوائی کے تخت پر، کسی کو کوہ طور پر، اور سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج عرش عظیم پر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب رحمت تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان پر بلایا، آپ کے ظاہر و باطن کو آب زمزم سے پاک صاف کر کے حکمت و ایمان عطا فرمایا اور اپنے کرب خاص اور خصوصی انعامات سے نوازا۔ انبیاء کرام سے ملاقاتیں کروائیں، جنت و جہنم کا مشاہدہ کروایا اور نیکیوں کے اجر و ثواب اور بروں کے انجام و عذاب کا نظارہ کروایا۔ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو قیامت تک اپنے معبود اور خالق سے رابطہ کرنے اور اپنے مالک سے راز و نیاز کرنے کا سلیقہ بخشا گیا اور فرضیت نماز کا عظیم الشان تحفہ بھی دیا گیا۔ اس طرح صرف نماز ہی دین اسلام کا ایک ایسا عظیم رکن ہے جس کی فرضیت کا اعلان زمین پر نہیں بلکہ ساتویں آسمانوں کے اوپر بلند و اعلیٰ مقام پر معراج کی رات ہوا۔ نیز اس کا حکم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہیں پہنچا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرضیت نماز کا تحفہ بذات خود اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ شب معراج میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے نماز کا تحفہ لے کر واپس آ رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا، آپ کو کس چیز کا حکم دیا گیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ہر دن میں 50 وقت کی نمازیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آپ کی امت ہر دن 50 وقت کی نمازیں نہیں پڑھ سکے گی۔ خدا کی قسم، میں آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں اور بنی اسرائیل کو بھی اچھی طرح آزما چکا ہوں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے جائیے اور تخفیف کی درخواست کیجیے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس گئے اور اللہ تعالیٰ سے بار بار تخفیف کی درخواست کی، یہاں تک کہ 5 وقت کی نمازیں باقی رہ گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر تخفیف کرانے کی درخواست کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ رب العزت سے بہت سوال کر چکا ہوں، اب مجھے شرم آتی ہے، میں اسی پر راضی اور خوش ہوں۔ یہ ادائیگی میں 5 وقت کی نمازیں ہیں مگر ثواب میں 50 وقت کی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے شب معراج میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہترین تحفہ نماز کی صورت میں عطا فرمایا۔ قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی مسلمہ اہمیت و فضیلت کو کثرت سے ذکر کیا گیا ہے، جن میں نماز کو قائم کرنے پر بڑے بڑے وعدے اور ضائع کرنے پر سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ اس ارشاد نبوی کے مطابق جو شخص دن میں 5 وقت نماز ادا کرے گا
وہ 5 مرتبہ معراج کی برکت و سعادت حاصل کرے گا۔ بلا شبہ نماز اسلام کا بنیادی رکن ہے، جس میں بندہ دنیا کی تمام چیزوں سے یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے تمام اعضاء کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ نماز کے اہتمام کرنے کے نتیجہ میں بندہ کے بہت سارے اعمال و افعال سیدھے راستے پر آ جاتے ہیں، اور اس نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو نیکیوں کا کھوگر اور برائیوں سے دور فرما دیتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ ناظرین گرامی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جب کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو آپ نماز میں مشغول ہو جایا کرتے۔ سورۃ البقرہ کی آیات 45 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو۔ نماز آسمانی تحفہ ہے جو بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش پر بلا کر دیا گیا اور بتایا گیا کہ اگر یہ امت اس کا اہتمام کرے گی تو دنیا میں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگی اور اپنے خالق و مالک کی نظروں میں معزز رہے گی۔ اللہ پاک ہمیں پابندی نماز اور اس اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔